کہا جاتا ہے کہ وہ 8 افراد جو ٹیمپلر نائٹس کی بنیاد بنے تھے، انہیں مسجد اقصیٰ کی بنیادوں اور ارد گرد کی کھدائی کی تھی۔ ان کو ایسے دستاویزات ملی تھی جن پر دولت مند اور دنیا پر قبضے کے حوالے سے شیطانی عمل اور شیطانی ہدایت تھی۔ مسجد اقصیٰ کے نیچے آج بھی کھودی ہوئی سرنگیں موجود ہیں۔ ان نائٹس نے بینک کی بنیاد رکھی، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ موجودہ بینکنگ سسٹم کی صورت میں پوری دنیا میں موجود ہے۔ بابا اتنا کہہ کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ ہر طرف گہری خاموشی طاری تھی۔ اسی خاموشی میں بابا کی آواز پھر گونجی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب کو حالات حاضرہ کا ادراک ہو جائے، کیونکہ سارے نظر آ رہے ہیں کہ شاید اب ہمارا سامنا انہی دشمنوں سے ہو۔ یاد رکھیے، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا۔ جس کو کچھ کرنا ہے اس کو ایک منزل، ایک نصب العین کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا سہارا خود بننا پڑتا ہے۔ جب آپ اپنا سہارا خود بننے کی طرف چل پڑتے ہیں تو قدرت بھی آپ کی مدد کے لیے میدان میں آ جاتی ہے اور ایسے اسباب خود پیدا کرتی ہے کہ آپ اپنا سہارا خود بن جاتے ہیں۔ بابا جانی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، حیدر نے فیصلہ کیا تھا اپنا سہارا بننے کا، اپنے والد کا سہارا لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اسباب خود ہی پیدا ہو گئے۔ عمر کو کسی نے حق کے راستے پر چلنے کی دعوت نہیں دی، مگر اس نے سچی نیت کے اسباب خود ہی بنتے چلے گئے۔ سلمان فارسی نے حق کی تلاش میں خود کا سہارا بنے اور ایران سے مدینہ جا پہنچے۔ جو انسان سچے دل سے نیت کر لے، اسباب خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سب لوگ جا سکتے ہیں، فی امان اللہ۔ بابا نے سیشن برخاست کرتے ہوئے کہا۔ دھیرے دھیرے حال حالی ہونے لگا اور بابا ٹیبل پر پڑی چیزیں سمیٹنے لگے۔ جب حال حالی ہو گیا تو حولا، زرار، آپی اور راشد چلتے ہوئے بابا کی میز کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا نے ام ہانی اور عبید کو دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم دونوں کمرے میں جاؤ، ہم بھی ابھی آتے ہیں۔ ام ہانی اور عبید خاموشی سے کمرے میں چلے گئے۔ اب تم دونوں بتاؤ کہ کیا ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ بابا نے حولا زرار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، کہ انہیں دونوں نے بیک وقت کہا۔ لیکن یاد رکھنا، اس ٹیم اور تنظیم میں شامل ہونے اور کام کرنے کے کچھ اصول و ضوابط جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خلاف ورزی پر سزا ملے گی۔ اگر غلطی سنگین اور ناقابل معافی ہو تو موت کی سزا بھی دی جا سکتی تھی۔ بابا بے حد سخت لہجے میں سب بتا رہے ہیں۔ اس وقت وہ باپ نہیں، ایک لیڈر اور کمانڈر کے روپ میں تھے۔ جی منظور ہے، دونوں نے کہا۔ بابا نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا، میرے ہاتھ پر ہاتھ کو حلف دو۔ زرار اور حولا نے اپنا دایاں ہاتھ بابا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب میرے پیچھے پیچھے الفاظ کو دہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر اور گواہ بنا کر میں حلف دیتا ہوں۔ دونوں نے بابا کے پیچھے ایک بات کو دہرایا۔ حولا نے البتہ کہا کہ میں حلف دیتی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہوں اور اس بات کا عہد کرتا ہوں ساری زندگی دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی سائے بلندی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، تنظیم میں رہتے ہوئے تنظیم کے اصول و ضوابط کی پاسداری کروں گا اور مشن لیڈر یا سربراہ کی ہر بات مانوں گا۔ اگر مشن لیڈر یا امیر کہیں سے بھاگنے کا کہے گا تو میں وہاں سے بھاگ جاؤں گا، چاہے میرے سامنے سسکتا دم توڑتا باپ ہی کیوں نہ موجود ہو۔ بابا سنجیدہ لہجے میں حلف لیتے ہوئے یہاں پہنچ کر جب یہ فقرہ کہا تو حولا اور زرار کے ہاتھ کام گئے اور وہ خاموش ہو گئے۔ حلف مکمل کرو، بابا نے سخت لہجے میں کہا۔ دونوں کو گلے میں پھانسی سی اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زبردستی دونوں دھیمے اور لڑکھڑاتے لفظوں سے دہرایا، اپنے تمام جذبات کو پس پشت ڈال کر تنظیم کے مفاد اور دین اسلام کے مفاد کو سامنے رکھوں گا۔ بابا یہاں پہنچ کر چپ ہو گئے۔ ان دونوں کے دہرانے کے بعد اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حولا نے بنا مانگوں سے ہاتھ کھینچا اور پوچھا، آپی اور راشد نے حلف نہیں اٹھایا؟ کیونکہ ہم پہلے حلف اٹھا چکے ہیں، آپی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے بابا اس تنظیم کا نام کیا ہے؟ زرار نے دلچسپی سے پوچھا تو بابا نے جواب دیا، DIM اس کا مطلب ہے۔ حولا نے حیرانگی سے پوچھا، منزل شہادت ہے؟ بابا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ حیدر ایک ماہ بعد اسی اسکول کے باہر کھڑا تھا تو وہ چھوڑ چکا اور آخری دن مار کھائی تھی۔ اسکول کے سامنے ایک دکان کے باہر کے سٹول پر بیٹھے حیدر کی نظر اسکول کے گیٹ پر گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی ٹوٹی گھڑی تھی جس پر وقت رکا ہوا۔ گھڑی کی سوئیاں 2:07 دکھا رہی تھی۔ انہیں ہاتھ پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا تو 2 بج چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اسکول کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ حیدر ہاتھ میں پکڑی گھڑی کو گھماتا ہوا گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔
بچے جوک در جوک باہر آنے لگے، لیکن حیدر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ رش کم ہوتے ہوتے کم ہو گیا۔ کئی ٹیچرز بھی حیدر نے روانہ ہوتے دیکھے، مگر وہ بیٹھا رہا کیونکہ اسے کمال کی روٹین کا پتہ تھا۔ ایک بچہ باہر آتا دکھائی دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا۔ جیسے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا، اس کے پیچھے پیچھے کمال اپنے دو بیسٹ فرینڈ دانش اور زاہد کے ساتھ نکلتا نظر آیا، جو نہ جانے اپنی کس شرارت پر کہکا لگا رہا تھا۔ ساتھ اس کے دوست بھی ہنس رہے تھے۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھا، روڈ کراس کیا اور عین کمال کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کمال نے چونکا، حیدر کو دیکھا، ہنس کر طنز کرتے ہوئے کہنے لگا، او تو کہاں سے آگے اسکول چھوڑ کر بھاگ گیا تھا؟ اتنا ڈر کے تو تم یہ حرکتیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیا ملتا ہے؟ دوسرے بچوں کو رلا کر تان کر کے حیدر نے پرسکون لہجے میں کہا، مزہ آتا ہے۔ چٹخاری بڑھ کر کمال نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں لاسٹ وارننگ دیتا ہوں کہ آئندہ ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ پچھتاؤ گے۔ وارننگ بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے استاد نے یہی سکھایا ہے کہ ایک بار سدھرنے کا موقع دینا چاہیے، ورنہ یہ دیکھو۔ حیدر نے ٹوٹی گھڑی اوپر کر کے دکھاتے ہوئے کہا، اس کا حساب باقی ہے۔ ابھی تینوں کہہ کے مار کا ہنسنے لگے۔ حیدر منہ پھیر کر 2 قدم چلا ہی تھا کہ اچانک سر پہ ہو کر فوراً بیٹھ گیا۔ حیدر کو کمال کی ماری ٹانگ چند سینٹی میٹرز کے فاصلے سے گزرتی نظر آئی۔ اس سے پہلے کمال کی ٹانگ زمین پر پہنچی، حیدر نے پوری طاقت سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنی ایک ٹانگ گھمائی۔ حیدر کے جوتے کی ایڑی کمال کی زمین پر تکی ٹانگ کے گھٹنے پر جا کر لگی۔ کمال ہاتھ لہراتے ہوئے کسی چیز کا سہارا لینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ او تو شکر ہے کمال نے زمین پر ٹکرانے سے چند لمحے قبل ہاتھ آگے کر لیے تھے، ورنہ جتنی شدت اور تیز رفتاری سے وہ گرا تھا، اس کی ناک اور دانتوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر بھی اس کی ناک ذرا کم شدت سے زمین سے ٹکرائی اور جلد پھٹ کر خون رسنے لگا۔ حیدر ہاتھ جاڑتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ کمال کے دوست چند لمحے تو ساکت کھڑے رہے، انہیں سمجھ ہی چند لمحے لگے کہ ہوا کیا ہے۔ پھر سنبھل کر دونوں حیدر کی طرف لپکے۔ عام روٹین میں یہ لڑائی ہوتی تو حیدر بھی آگے بڑھ کر گلے پڑ جاتا، مگر اسے ماسٹر کے دیے اسباق یاد تھے، لڑائی میں دشمن زیادہ یا طاقتور ہو تو کبھی ان کو خود کو چھونے کا موقع مت دو، اتنا فاصلہ بنائے رکھو کہ وہ تمہاری ٹانگ یا بازو کی حدود میں رہے اور وہ تمہارے گریبان یا جسم کے کسی حصے کو پکڑ نہ پائے۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر لپکے، حیدر تیزی سے ایک سائڈ ہوا اور دانش کے بازو کے نیچے سے جھکا دوسری سائڈ پر نکل گیا، مگر دوسری سائڈ پر نکلتے ہوئے اس کی ایک سائڈ کک دانش کی ریڑھ کی ہڈی پر پڑی۔ دانش جو اپنی طرف سے پوری طاقت اور زور سے حیدر کی طرف لپکا تھا، اس کی سپیڈ میں دگنا اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے دانش اپنی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا، اس کا گھٹنا زمین سے اٹھتے ہوئے کمال کے منہ پر لگا۔ کمال بلبلاتا ہوا پھر زمین پر الٹ گیا، مگر اسے ٹکرانے کی وجہ سے دانش زمین بوس ہوا اور اس کا ماتھا پوری قوت سے روڈ کے ساتھ بنے فٹ پاتھ پر جا لگا اور پھٹ گیا۔ خون دانش کے چہرے پر بہنے لگا۔ زاہد تیزی سے لپکا، مگر حیدر دانش والی سائڈ سے نکل کر پیچھے چلا گیا تھا، اس لیے زاہد نے خود پر قابو پا کر جیسے ہی حیدر کی طرف گھما تو حیدر کی ٹانگ دانش کو کک مار کر زمین پر ٹکی ہی تھی۔ حیدر اسی ٹانگ پر زور ڈال کر اچھلا اور فضا میں گھومتے ہوئے اس کی فلائنگ راؤنڈ کک گھومتے زاہد کے جبڑے پر جا لگی۔ زاہد کا منہ دوبارہ کک کی شدت سے گھوما اور وہ بھی لڑکھڑاتا ہوا کمال اور دانش کے اوپر جا گرا۔ حیدر کو زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ اس کا ذہن میں کوئی اشتعال یا غصہ نہیں تھا۔ اس نے اب تک جو کیا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی گیم کھیل رہا ہو۔ یہ ماسٹر کا پہلا سبق تھا، لڑائی میں سب سے پہلے خود سے لڑ کر اپنے جذبات پر قابو پائے تاکہ تمہارا مائنڈ غصے کی وجہ سے سوچنے اور رد عمل کی صلاحیت کو کمزور نہ کر سکے۔ ایک اور سبق پر حیدر عمل کر چکا تھا، طاقت دشمن کی طاقت اور زور کو اس کے خلاف استعمال کرو۔ اس لیے جب دانش پوری قوت سے اس کی طرف بڑھا تھا تو حیدر جھکا دوسری طرف نکل گیا تھا، اس لیے جب اس نے کک ماری تو دانش کی اپنی طاقت اور تیزی سے حیدر کی طرف بڑھنے کی وجہ سے حیدر کی کک کی طاقت 3 گنا ہو کر دانش کو لگی۔ نکلنے کو وہ زاہد والی سائڈ سے بھی نکل سکتا تھا، مگر اس طرف سے نکل کر زاہد کو کک مارنے سے زاہد کمال سے نہ ٹکراتا۔ اس ماسٹر کے ایک اور سبق پر عمل ہو گیا تھا کہ کم از کم طاقت سے زیادہ طاقتور نہیں، سمارٹ ضربوں سے دشمن کو نقصان پہنچاؤ۔ دانش کو کک مارنے سے
دانش کمال سے ٹکرایا جس سے کمال کو اور نقصان پہنچا، ساتھ ہی دانش کا نقصان بھی 3 گنا ہو گیا۔ ایک اپنی تیزی اور طاقت، 2 حیدر کی کک، 3 کمال سے ٹکرانا۔ تینوں زمین بوس تھے اور حیدر کھڑا بڑے اطمینان سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے والے کو یہی لگتا کہ اس حیدر بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حیدر کھڑا دل ہی دل میں ماسٹر کو دعائیں دے رہا تھا۔ وہ تینوں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے تھے تو کمال کے منہ ناک سے خون بہہ رہا تھا اور ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چل رہا تھا، جبکہ دانش کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بھی لنگڑا کر چل رہا تھا۔ زاہد بار بار تھوک رہا تھا اور تھوک میں تھوک سے زیادہ خون شامل تھا، شاید کوئی منہ کا اندرونی حصہ زخمی ہو چکی تھا۔ حیدر نے بس ایک تک ٹوٹل 3 بار ایک ایک ضرب تینوں کو لگائی تھی، مگر ان کی حالت کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے نہ جانے کتنے بندوں نے مل کر ان کو بے تحاشا مارا ہے۔ ان کے کپڑے خون آلودہ ہو چکے تھے۔ اس پوری لڑائی میں بمشکل 1 منٹ لگا ہوگا۔ اب ارد گرد والے تیزی سے ان کے پاس پہنچنے کے لیے ادھر آتے نظر آ رہے تھے۔ حیدر آگے بڑھا اور ٹوٹی گھڑی آگے کر کے پھر اپنے ہاتھ پر گھڑی بندھی، گھڑی آگے کی، دونوں پر 2 بج کر 7 منٹ ہے۔ کمال کو دیکھ کر کہنے لگا، کیا کہا تھا، وقت رک گیا ہے، تمہیں میری ہمت کا پتہ چل جائے گا۔ دیکھ لی میری ہمت، آئندہ کسی بچے سے مار پیٹ کی یا تنگ کیا تو میں اپنے جیسے دوستوں کے ساتھ آؤں گا، اور یقین کرو اس دن تم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں جا سکو گے۔ حیدر نے ٹوٹی گھڑی کمال کے منہ پر ماری، تیزی سے دوسری طرف چل پڑا، کیونکہ ماسٹر کے ایک اور سبق پر عمل کرنا تھا۔ مشن مکمل ہوتے ہی لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے ہی جائے واردات سے دور نکل جاؤ، اور جب تک لوگ کمال اور اس کے دوستوں کے گرد جمع ہوئے، حیدر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ یہ پہلا عملی مظاہرہ تھا اس سب کا جو اب تک حیدر ماسٹر سے سیکھ چکا تھا۔ حیدر کو خوشی تھی کہ اس نے ہر پہلو کا خیال رکھتے ہوئے اپنے سے بڑے طاقتور اور تعداد میں 2 گنا زیادہ حریف کو شکست دی تھی۔ عائزہ عمر کو جاتی دیکھی تھی، اچانک اٹھی اور عمر کے پیچھے بھاگی۔ عمر کے پیچھے پہنچ کر کہنے لگی، 1 منٹ اپنی بات کی وضاحت تو کرتے جاؤ، کیا مطلب؟ ظاہر میں بھی اچھائی پیدا کرو۔ عمر رک گیا اور رک کر ہی زمین کو گودتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کو ایسا ظاہر پسند نہیں جو تمہارا ہے، اپنے باطن اور ظاہر کو ایسا بناؤ کہ اللہ کو پسند آ جاؤ۔ عمر نے دھیمے لہجے میں کہا، اگر میں خود کو ایسا بنا لوں تو کیا پھر تم مجھ سے شادی کرو گے؟ عائزہ نے پر امید لہجے میں پوچھا، تم رہنے دو، تم مطلب اب میرے لیے ایک انسان کے لیے نیکی کرو گے؟ کیا فائدہ ایسی نیکی کا جو اجر کے بجائے پکڑ کا باعث بن جائے؟ آج کل لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، حرام محبتوں کو نیکی کے پردے میں چھپا کر کہتے ہیں کہ جی ہمارا وہ تو بہت نیک ہے۔ پردے کا کہتا ہے، تہجد کا کہتا ہے، جی ہر نماز پر پڑھتا ہوں، جی ہر نماز پر پوچھتا ہے، نماز پڑھ لی میں تو اس کی وجہ سے نیک ہو رہا ہوں، نیک ہو رہی ہوں، پھر اس میں گناہ تو نہ ہوا؟ یاد گناہ پر ہو چاہے پھر آسمان تک نیکی کی عمارت کھڑی کر لی جائے، وہ عمارت قائم نہیں رہتی، گر جاتی ہے۔ عمر نے برہمی سے کہا، عائزہ چپ رہی۔ دیکھو بی بی، عبادت اور نیکی کرنی ہے تو خالص صرف اللہ کے لیے کرو، کیوں کسی سہارے کی امید، کسی لالچ کی خاطر کی جائے؟ خالص اللہ کے لیے کی گئی عبادت بھی ضائع نہیں ہوتی، ایسی عبادت کرنے والے کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کیا سنا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، اے بندے، اگر تو اپنی رضا کو میری رضا پر قربان کر دے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری رضا ہے، میری جو تیری رضا ہے۔ عمر اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اب اسٹوڈنٹ کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ عائزہ واپس مڑی، لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھ کر سر ٹیبل پر رکھ کر اپنے منہ کو بازو میں گیر لیا۔ نسوانیت کے وقار، اپنے نام، بڑم سب کچھ ختم کر کے بھی ہاتھ کچھ نہ آیا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک بار آنسو کا نکلنا تھا کہ پھر آنسو پر پل باندھنا مشکل ہو گیا، اور ایسی برسات ہونے لگی کہ پانی کی آبشاری رخساروں کی اونچائیوں سے چمکدار زمین کی سطح پر گرنے لگی۔ ہولر زرار نے یونیورسٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور بابا جانی سے کہہ دیا تھا اب وہ فیلڈ میں رہ کر تجربہ حاصل کرنا چاہتے۔ بابا تو مان ہی نہیں رہے۔ بڑی مشکل سے منایا کہ کیا ہو گیا، ایک کاغذ کی ڈگری لے کر جتنی یونیورسٹیوں میں پڑھائی ہو رہی ہے وہ سب کو پتہ ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا حال تو کہیں برا تھا، جہاں پیسے دو اور ڈگری لے لو، ہنر، قابلیت، عملی تربیت کا وجود ہی نہیں ملتا۔ پتہ نہیں کتنے بہانے بنا کر انہوں نے بابا کو منایا تھا۔ بابا کہیں چلے گئے تو دونوں اس گھر میں ایک دروازے ایک دو روز کے لیے آئے تھے، جہاں ذرا ہولر نے اپنے بچپن گزارا تھا۔ ہولر پورے گھر میں گھوم کر اپنے بچپن کی یادیں تازہ کر رہی تھی کہ اچانک چلتے چلتے وہ اس کمرے کے سامنے پہنچ گئی جو بابا کا کمرہ تھا، جہاں جانے کی انہیں بچپن میں اجازت نہیں تھی۔
ایک تجسس کے ساتھ اس نے کمرہ کھولنا چاہا مگر وہ لاک تھا، مگر اللہ نے بالوں سے پن اتاری اور چند ہی منٹوں میں لاک کھل چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ایک طرف بڑا ریک تھا جس میں بکس رکھی تھی، کھڑکیوں میں گہرے براؤن کلر کے پردے تھے۔ وہ چلتے چلتے ایک الماری کے قریب سے گزرنے لگی تو الماری پر لگے شیشے کی ایک طرف سے اسے ایک ہلکی سی سیاہ دراز نظر۔ وہ چونک کر آگے آئی اور شیشے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو شیشہ ایک دروازے کی طرح کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے اوپر نیچے درازوں کا ایک سلسلہ تھا۔ ایک دراز کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا جو پن کی مدد سے چند منٹوں میں ان لاک ہو گیا۔ ہولا نے تجسس سے دراز کھولا تو سامنے 4-5 شناختی کارڈ پڑے نظر آئے۔ اس نے ایک کارڈ اٹھایا تو اس پر لگی تصویر دیکھا چونک گئی۔ وہ کوئی اجنبی تھا مگر بڑے غور سے مشاہدہ کیا تو حیرت کے پہاڑ ہولا پر ٹوٹ پڑے۔ وہ بابا ہی جانی تھے مگر ان کی شکل بالکل ملتی، غور کرنے والی مشابہت نظر آتی۔ انہوں نے نام پڑھا تو لکھا تھا جہاں داد۔ دوسرا شناختی کارڈ اٹھایا تو اس پر بھی بابا کی ایک اور انتہائی مختلف تصویر تھی اور نام لکھا تھا محمود علی۔ غرض ہر شناختی کارڈ الگ الگ تھا، سب کا ڈیٹا مختلف۔ پھر اسے یاد آیا کہ بابا کی موجودہ شکل کا شناختی کارڈ اس نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ کہیں ان کے کالج اور یونی کے ریکارڈ میں بھی بابا کی ایک مختلف شکل اور نام کے شناختی کارڈ کی کاپی لگی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں لگنے لگا کچھ تو غلط ہے، اس میں بھلا کوئی پاکستانی کیوں اپنی شناخت اپنی ہی حکومت سے چھپائے گا۔ اس نے چلا کر زرار کو آواز دی تو وہ بھاگتا ہوا اندر آیا۔ کیا ہوا؟ حیرت تو ہے، یہ دیکھو، ہولا نے شناختی کارڈ آگے کرتے ہوئے کہا۔ زرار بھی وہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ دونوں پریشان سے ایک دوسرے کو سوچتی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے سر کے اوپر دیوار پر لگے ایک وال کلاک سے چنگھاڑتی ہوئی بابا کی آواز سنائی دی، تم لوگوں کی ہمت کیسے اس کمرے میں قدم رکھنے کی؟ دونوں اچانک اس آواز پوچھے شناختی کارڈ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گر اور دونوں گھبرا کر اور پریشان ہو کر وال کلاک کی طرف دیکھنے لگے۔ کمرہ ایک میٹنگ روم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے کے درمیان ایک لمبی میز کے گرد کرسیوں پر مشہور لوگ بیٹھے تھے جو آج سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے تو تھے مگر دوسرے حوالوں سے وہ سب پہلے کبھی یوں اکٹھے نہیں ہوئے تھے، مگر آج یوں ایک دوسرے کو دیکھا خوشی اور حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ ان میں مشہور سیاستدان، میڈیا اینکرز اور کالم نگارز، مشہور چند مذہبی رہنما جن کے ایک موضوع پر دیوانے جوش سے بڑھ کر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے، بیوروکریٹ، پولیس افسران اور ایسے معیشت دان بھی جو اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے وغیرہ جیسی مشہور شخصیات شامل تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور جیکب اندر داخل ہوا اور چلتا ہوا میز کے وسط میں رکھی باس کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب کرسی سے کھڑے ہوئے اور جیکب کے سر کے بیٹھنے کا اشارہ کرنے پر بیٹھ گئے۔ آج وقت آ گیا اس ٹیم کے سبھی ممبران ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہو جائے کیونکہ اب ہمارے کام میں تیزی آئے گی۔ اس سے پہلے آپ سب لوگ ایک دوسرے کو حوالوں سے جانتے تھے مگر آج تنظیم کے حوالے سے بھی جانیں اور ایک دوسرے کی بھرپور مدد کریں۔ میری کام کرنے کی پالیسی دوسروں سے الگ ہے۔ میرا ماننا ہے جو کام ایک ٹیم کر سکتی ہے وہ کوئی اکیلا یا چھوٹا گروپ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ایک خاص مسئلے کے جواب کے لیے یہاں بھیجا گیا۔ اس معاملے میں بھی آپ سب کو اعتماد میں لینا تھا۔ ہر افسر بھی ہماری ٹیم کی مختلف ونگز کے روئے رواں اور کمانڈر سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مشن کے بارے میں کچھ باتیں لیک ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے کچھ ساتھیوں کی پچھلے دنوں اموات ہوئی۔ یہ بات سن کر سب اپنی اپنی جگہ بے چین ہو کر قسمت کھانے لگے۔ صرف عسکری ونگ کے سربراہ ایک پولیس آفیسر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بے چین ہو کر ایک سیاستدان نے پوچھا، کیا آئی ایس آئی کو پتہ چلا ہے؟ یہ بات سن کر وہاں سب افراد کے چہروں سے پریشانی ٹپکنے لگی اور ہر کوئی گھبرا کر جیکب کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ جیکب پہلے تو یہ نظارہ دیکھ کر محظوظ ہوتا رہا، پھر کہنے لگا، نہیں، آئی ایس آئی نہیں، کوئی اور تنظیم ہے جو مجھے لگتا ہے پرائیویٹ ہے۔ جیکب نے کہا تو سب نے ٹھنڈا اور سکھ بڑا سانس دیا۔ میرے سامنے کچھ کلو ہے جن پہ کام ہو رہا ہے، جلد ہی سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس معاملے میں عسکری ونگ کے کمانڈر میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جیکب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، سر لیکن اس ایک میڈیا اینکر نے اتنا کہا ہی تھا کہ عسکری ونگ کے کمانڈر کا موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے فون نکالا اور کال ریسیو کی مگر جیکب کے اشارے پر فون میز پر رکھ کر اسپیکر آن کر دیا تو ایک آواز گونجنے لگی، سر وہ لڑکی ہولا اپنے بھائی کے ساتھ اپنے پرانے گھر کے یہاں رہنے والا راشد نامی بندہ اس لڑکی کا رشتہ دار ہے، مزید ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے وہ کمانڈر کچھ کرتا جیکب نے اشارہ کیا، میری بات کباؤ تو اس افسر نے دوسری طرف ہدایت دی کہ ایک سینئر تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کی ہر بات پر عمل ہو۔ جی ٹھیک ہے سر۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تم نے یہ معلومات کس سے اور کیسے لی ہے؟ جیکب نے خشک لہجے میں پوچھا، پہلے میں نے ایک پرائیویٹ ایجنٹ سے مل کر اس گھر کو خریدنے کی بات کی تو اس نے کہا وہ برائے فروخت نہیں ہے۔ میں نے اس سے گھر کے افراد کا تفصیل پوچھی یہ کہہ کر کہ میں انہیں راضی کر لوں گا
پھر میں اس گھر کے چوکیدار سے ملا اور کہا کہ زرار صاحب سے ملنا ہے، ایک ضروری کام ہے۔ تو اس چوکیدار نے کہا کہ وہ تو ابھی 2 منٹ میں اپنی بہن کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا، تو میں نے ہلا کے گھر کا ایڈریس بھی لے لیا اور اس گھر تک پہنچ گیا ہوں۔ وہ دونوں اندر ہی ہیں۔ فون کی دوسری طرف بولنے والے بندے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ویل ڈن، اپنی ٹیم کو کال کرو، ان کے باہر آنے کا انتظار کرو۔ جیسے ہی وہ باہر ہو کہیں جانے لگے تو کسی ٹرک سے زوردار ٹکر مارو ان کی گاڑی، مگر ٹکر ایسی ہونی چاہیے کہ وہ مرے نہ، بس شدید زخمی ہو جائے۔ ان کو لے کر یہاں 0 پوائنٹ پر آ جاؤ۔ جیکب نے فوراً لائن آف ایکشن بنا کر ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ وہ ایسا ہی تھا، فوراً ہی ایکشن لینے والے سب حضرت تشریف لے جائیے، یہ میٹنگ صرف آپ کو ایک دوسرے سے متعارف کروانے کے لیے بلوائی تھی، اس معاملے کو نپٹا کر میں آپ کو مزید ہدایت دے دوں گا۔ جیکب نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو سب کرسیاں دھکیل کر کھڑے ہو گئے اور باہر جانے لگے۔ عائزہ کبیر اپنے کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں متورم ہو چکی تھی۔ یونس واپسی پر بغیر کھانا کھائے جب وہ اپنے کمرے میں آنے لگی تو اس کی امی نے پریشانی سے پوچھا کہ کیا ہوا، آنکھیں کیوں اتنی سرخ اور سوجی ہوئی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ شاید کوئی انفیکشن ہو گئی ہے، تھوڑی دیر بعد جا کر ڈاکٹر کو چیک کروا لوں گی۔ اور اب اپنے کمرے میں حالی حالی ذہن لیے گود میں تکیہ لیے بیٹھی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کبھی وہ بھی کسی کے لیے اتنا روئے گی۔ عائزہ بڑا غرور تھا اپنے حسن، اپنی دولت پر یہی سوچتی تھی نا کہ میرے لیے کسی کو اپنے آگے جھکانا کون سی بڑی بات ہے، لو جھکا کر دکھاؤ۔ اب اپنے آپ سے ہی باتیں کرتے ہوئے وہ سوچنے لگے سب سے بڑا دکھ تو یہ تھا کہ نسوانی حیا کو بھی خاک میں ملا کر بے شرموں کے تہجا کر عمر کے آگے خود کو جھکایا، کچھ ملا بھی نہیں۔ عمر کیا سوچتا ہوگا کہ میں کیسی لڑکی ہوں، یہ سوچیے آنے ہی تھے کہ آنسو پھر بہنا شروع ہو گئے۔ پتہ نہیں ان آنکھوں سے اتنا پانی کہاں چھپا رکھا تھا، رو رو کر اس کے ساتھ میں درد ہونے لگا تھا، مگر برسات کے رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے امی کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، بیٹا جانا نہیں، جانا نہیں، ڈاکٹر کے پاس سے آتی ہوں ساتھ۔ وہ اٹھی، سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور ٹی وی لاؤنج سے گزرتے ہوئے کچن میں مصروف ماں سے کہنے لگی، نہیں ماما میں جا رہی ہوں، چیک اپ کروا کر آ جاؤں گی۔ اس نے دل میں سوچا کہ امی نے اب ویسے تو مانا نہیں، ایسے ہی تھوڑا وقت باہر گزار کر آ جائے گی۔ اس نے گاڑی نکال کر باہر روڈ پر ڈالی اور سوچنے لگی کہ کہاں جاؤں۔ پھر ایک خیال اچانک اس کے ذہن میں ایک کندے کی طرح، اور اس نے گاڑی اس پوش علاقے کی دوسری گلی میں مولی۔ وہاں ایک ایسی عورت رہتی تھی جو پوش علاقوں کے لوگوں سے الگ تھی۔ ہر تقریب میں اس نے پردہ کیا ہوتا تھا جس پر اس کا مذاق بھی بنتا تھا۔ ایک بار اسے عائزہ کی سرسری سی گفتگو ہوئی تو اس عورت نے عائزہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ عائزہ نے گاڑی اس کے گھر کے باہر کھڑی کی اور کال بیل دبا دی۔ گیٹ کھلا اور ایک بچہ باہر آیا اور کہنے لگا، آجی آنٹی، امی ڈرائنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن آپ کی امی کو کیسے پتا کہ باہر کون ہے؟ عائزہ نے حیرت سے پوچھا تو بچے نے گیٹ کے اوپر تھوڑا باہر نکلے شیر کے کونے کی طرف اشارہ کیا تو عائزہ کو وہاں لگا کیمرہ دکھائی دیا۔ وہ اچھا اس کے منہ سے نکلا۔ بچے کے ہمراہ وہ ڈرائنگ روم میں داخل تو صوفے پر بیٹھی مس حتیجہ نے اٹھ کر عائزہ کا استقبال کیا۔ سلام اور حال چال پوچھنے کے بعد عائزہ کو چپ سے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اور کیا باتیں کرے، اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہاں کیوں آ گئی، جبکہ حتیجہ مسکا کر اپنے بچے کو گھریلو معاملات کے بارے میں بتا رہی تھی۔ شاید کچھ ان کو عائزہ کی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ظاہر میں اچھائی کو کیسے پتہ کیا جاتا اور کیسے اپنایا جاتا، بے احتیاط عائزہ کے منہ سے نکلا۔ حتیجہ یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئی۔ اسی دوران ایک بچی لوازمات کی ٹرے اٹھا کر عائزہ کے آگے رکھی۔ اب چلو کہ یہ بسکٹ لیے گھر پر تیار کیے ہیں میں نے۔ حتیجہ نے ایک پلیٹ آگے کرتے ہوئے کہا۔ عائزہ نے ایک بسکٹ اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے حتیجہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ظاہر میں اچھائی پیدا کرنا الگ ہے اور ظاہر میں اچھائی کو اپنانا الگ ہے، میں ذرا اس کو آسان کرتی ہوں، حتیجہ نے کہا اور تھوڑا آگے ہوگا عائزہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یا تو چاند بن جاؤ یا پھر سورج بن جاؤ، دونوں کے ظاہر میں روشن لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اس سے پہلے میں ان دونوں میں فرق اور اس کی تفصیل بتاؤں اور انسان سے ان کا تعلق بتاؤں، میں ایک صورت کی آیت کو لیتی ہوں جسے پوری دنیا میں ہر فرقے کا امام جمعہ کے خطبے میں پڑھتا ہے۔ ترجمہ: اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ اس آیت کا مطلب پتہ ہے؟ میں ترجمے کے نہیں، اس کے مطلب کی بات کر رہی ہوں، حتیجہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو عائزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ حیدر اپنی امی کے ساتھ کچن میں کام کر رہا تھا کہ باہر گیٹ پر اسے اپنے
چیخنے چلانے کی آوازیں حیدر باغ کا گیٹ پر آیا تو دیکھا اس کے ابو کے سامنے ایک پولیس کی وردی پہنے سپاہی کھڑا ہے۔ اس کے ابو اس پر برسے ہیں تو کس سپاہی والے کے چہرے پر برہمی کے آثار تھے۔ کیا ہوا ابو؟ حیدر نے اپنے ابو سے پوچھا۔ یہ تھانے سے آیا اور کہہ رہا کہ آپ کی بیٹی کے خلاف FIR کٹوانے کے لیے 3 مدعیوں کی ایک درخواست آئی ہے۔ اس سلسلے میں SSO نے ابھی طلب کیا ہے۔ سب پتہ ہے اس بہانے یہ کچھ اینٹنے کے چکر میں۔ ہاں نے غصے سے کہا۔ او ہو ابو جی آپ بھی نہ، آپ جائیے ریسٹ کریں، میں تھانے ہو کر اب بھی آیا۔ حیدر نے بڑے اطمینان سے کہا تو اس کے ابو سپاہی اور گیٹ پر کھڑا چوکیدار حیدر سے آنکھیں پھاڑ حیدر کو دیکھنے لگے جیسے اس پر سینگ نکل آئے ہوں۔ پتر یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا ان تھانوں کے چکروں کا؟ ہاں نے حیدر سے کہا۔ ابو آپ کہا نا آپ ریسٹ کریں، پھر دیکھ لیجیے گا آپ کا بیٹا آپ کی سوچ سے بھی بڑا ہو چکا ہے۔ چلیے جی سپاہی جی، قانون کی پاسداری کرنا ہم سب کا فرض ہے، حیدر نے مسکراتے ہوئے اپنے ابو سے کہا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ ہان تھوڑا آگے ہوا اور پھر رکا، پھر چلا، پھر رکا، جیسے سمجھ نہ آ رہی ہو جائے یا حیدر کی بات مان لے۔ سپاہی بھی ہونکوں کی طرح کبھی باپ کی طرف دیکھ رہا تھا، کبھی اپنے سے آگے جاتے حیدر کو۔ او چچا جی آپ بھی جاؤ، تھانے سب انتظار کر رہے ہوں گے، حیدر نے سپاہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو سپاہی تیزی سے تھانے کی طرف چل پڑا۔ حیدر کے گھر سے تھانہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ آپ آرام سے اندر جائیے اور دیکھیے گا کہ آپ کا بیٹا کیسے اپنا سہارا خود بن رہا ہے، حیدر نے مسکراتے ہوئے اپنے ابو سے کہا تو ہاں ٹھنڈا سانس بہ کر کھڑا ہو کے سپاہی کے ساتھ جاتے حیدر کو تکنے لگا۔ ہولر ذرا حیدر سے وال کلاک کی طرف دیکھ رہے تھے کہ دوبارہ بابا جان کی آواز سنائی دی۔ ابھی اور اسی وقت 0 پوائنٹ جہاں میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہنچو۔ دونوں یہ آواز سنتے ہی بغیر کچھ کہے تیزی سے دروازے کی طرف لپکے۔ بابا بھی نہ جانے کیا چیز ہے، مجال ہے جو کہیں بھی بندہ ان کی نظر سے بچ کر کچھ کر سکے۔ ہولر نے باہر نکلتے ہوئے کہا، وہ مجال ہے جو تمہاری وجہ سے میں کبھی کسی مصیبت سے بچا ہوں، حضرات نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ ہولر نے بڑی معصومی سے کہا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی وہ کمرہ کھول کر اپنی ٹانگ بابا کے معاملات میں اڑانے کی؟ تم یہ بات لکھ لو، اب کی بار ہم نہیں بچنے والے، پتہ نہیں کیا سزا ملے گی، ذرا نے چلاتے ہوئے کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ واقعی آج ہم سزا سے نہیں بچ سکیں گے، پچھلی سالی کسے نکالیں گے بابا، ہولر نے پور تشویش لہجے میں کہا۔ میں آج سے پکی ٹھکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں تمہارے کسی ایڈونچر میں شریک نہیں ہوں گا، ذرا نے کار روڈ پر ڈال کر رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہولر نے اس بابا ذرار کو گل کر دیکھا مگر کچھ کہے بغیر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی اور سوچنے لگی بابا کیا سے زیادہ ہی آج وہ کسی صورت نہیں بچ سکتے۔ ذرار کار ڈرائیو کرتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا کہ اس نے نوٹ نہیں کیا کہ اس کے پیچھے 2 گاڑیاں مسلسل تعاقب کر رہی ہیں۔ کافی دیر وہی گاڑیاں پیچھے آتی رہی تو ذرار بھی چونکہ اور بیک مرر میں ان گاڑیوں کو نوٹ کرنے لگا۔ ہولر بھی ذرار کو بار بار بیک مرر کی طرف دیکھا چونکہ وہ بھی اپنی طرف والی بیک مرر میں دیکھنے لگی۔ ہمارے تعاقب ہو رہا ہے، اب پتہ نہیں یہ کوئی دشمن ہے یا اونی بابا جا۔ ذرار اب اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ مخالف سمت سے آتے ٹرک کے قریب آ کر اچانک اپنی لائن بدلی اور کار کی ایک سائڈ کو ٹکر ماری۔ ذرار نے بے احتیاط سنبھلنے کی کوشش کی مگر ٹکر کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ذرار کا سر زور سے اسٹیئرنگ سے جا ٹکرا۔ ذرار کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، اس کا ہاتھ ہینڈ بریک سے ٹکرایا تو ذرار نے اندھیرے میں ڈوبتے ہوئے پوری طاقت سے ہینڈ بریک کھینچ دی۔ ہولر بھی محفوظ نہ رہ سکے، وہ اپنی سیٹ سے اچھلی ضرور مگر سیٹ بیلٹ نے اسے رد عمل میں واپس سیٹ پر دھکیلا تو ہولر کے سر کی بائیں طرف کا حصہ زور سے دروازے کے شیشے سے ٹکرایا اور چھناکے کی آواز کے ساتھ شیشہ ٹوٹ گیا۔ کار ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ چند قدم کے بعد رکی۔ پیچھے آنے والی دونوں گاڑیاں رکی، ان میں چند آدمی نکلے، ان میں سے کچھ نے بے ہوش ذرار کو اپنی گاڑی میں ڈالا۔ نیم بے ہوش ہولر نے کمزور سی مزاحمت کرنا چاہی مگر ایک سوئی کی چبھ نے اسے بھی اندھیروں کی وادیوں میں اتار دیا۔ جب سے قاسم والا معاملہ کھڑا ہوا تھا تب سے بابا جان کی ٹیم کے 2 افراد باقاعدہ اور ہوشیاری سے باری باری دن رات ہولر کی علم میں ہولر کی نگرانی پا مامور تھے۔ بابا کا کہنا تھا کہ ہولر دشمنوں کی نظر میں آ چکی ہے، اس لیے وہ کبھی بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ بابا کی دور اندیشی اور محتاط طبیعت کی ہی مہربانی تھی کہ جیسے ہی وہ گھر سے نکلے تھے اس سے پہلے نگرانی پا مامور آصف نے ایک شخص کو نوٹ کر لیا تھا جو بہانے سے پورے گھر کا معائنہ کر رہا تھا اور بار بار فون پر کسی سے رابطہ کر رہا تھا۔ آصف نے فوراً اپنی ٹیم لیڈر منصور کا نمبر ملایا مگر اب ایک ہی بیل گئی تھی، انہوں نے فوراً کال کر دی۔ اسے یاد ہے کہ بابا نے کہا تھا کہ 3 دن کسی بھی صورت میں منصور کو ڈسٹرب یا تنظیم کی کسی بھی کام کے حوالے سے منصور سے رابطہ نہ کیا جائے بلکہ بابا سے ڈائریکٹ رابطہ کیا جائے۔ جب اس بات پر حیرانگی کا اظہار کیا گیا تو بابا نے بس اتنی وضاحت کی تھی
کہ منصور آج رشتہ ازدواج میں بننے جا رہے، اس لیے اس کو 3 دن کی مکمل چھٹی دی گئی ہے، جس پر منصور کی ٹیم کو حیرانی بھی ہوئی، وہ قدرے مایوس بھی کہ منصور نے اپنی شادی پر اپنی ہی ٹیم کو دعوت نہیں دی، لیکن فرض پالے جذبات بعد میں کہ مجھ سے کسی کو اعتراض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔